بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسامہ زاہد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جب ان کی حکومت گرائی گئی اس کے بعد انہوں نے عوامی جلسے کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا۔ انہوں نے بیانیہ کریٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی گورنمنٹ کو غیر ملکی مداخلت کے ساتھ گرایا گیا ہے اور انہوں نے سارا الزام امریکہ پر لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی مداخلت کی گئی ہے، اس مداخلت کے زمرے میں میری گورنمنٹ کو گرا دیا گیا ہے۔ یہ ان کا بیانیہ تھا جس کو لے کر عوام کے اندر پہنچے۔ عوام کے اندر بیانیہ مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا۔ پاکستان آرمی، پاکستان کے ملٹری سیکٹر اور پاکستان کے حساس اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا کر انہوں نے پاکستان کے اندر ایک نئی سیاست کا آغاز کیا۔ اس کے بعد سائفر ایک حقیقت ہے یا سائفر ایک فراڈ ہے، اس پر کافی بحث ہوتی رہی، اس پر کافی چیزیں ڈسکس کی جانے لگیں۔ حساس اداروں میں، ملٹری سیکٹرز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کس طرح سے اپنے مقصد کے لیے ایک بیانیے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھا اور 9 مئی اسی کی ایک کڑی سامنے آئی جب ان کو کسی کیس میں گرفتار کیا گیا اور انہوں نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ عوام کے اندر اس کو مضبوط بنایا، اسی بیانیے کے تناظر میں، اسی بیانیے کے ریاکشن میں عوام نے حساس اداروں پر چڑھائی کر دی۔ حساس اداروں میں میاں والی ایئر بیس میں وہاں پر حملہ کیا، جہاز کو جلا دیا۔ فیصل آباد میں ISI آفس پر حملہ کر دیا۔ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس، جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، اس پر حملہ کر دیا۔ تو یہ سارے ریاکشن عوامی سامنے آئے جو کہ اصل میں بیس تھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بیانیے کی، جو انہوں نے عوام کے ذہنوں کے اندر اس کو بنا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ بیانیہ مزید مضبوط کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے مختلف قدم اٹھائے۔ ان کی سیاسی چالیں تھیں، لیکن اصل میں یہ اوچیت کنڈے اسے ہم کہہ سکتے ہیں، ریاست کے لیے کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، سائفر کا معاملہ ایک امریکی میڈیا، ایک اخبار پر ایک جاری ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے ڈیجیٹل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا پر اس کو شائع کیا جانے لگتا ہے۔ اس سائفر میں واضح طور پر لکھا دیکھا جا سکتا ہے، اسکرین لائن پہ میں مسلسل اس کو چلا رہا ہوں، آپ اس سائفر کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اصل میں عوام کا جو اس نے عمران خان نے کریٹنگ کر دی تھی، اسی کے مصداق وہ سب چیزیں تھیں۔ اسی طرح سے جو سائفر میں لکھا گیا ہے کہ ایک گورنمنٹ کو گرانا ہے، یا جس طرح سے عمران خان نے بیانیہ کریٹ کیا، وہی الفاظ دیکھے گئے اور ان کا وہ بیان، وہ بھی میں چلا دیتا ہوں، ناظرین سن لیں، پھر اس پر دوبارہ بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا الفاظ سن لیے، یہ اصل الفاظ تھے جس کا سائفر میں ذکر کیا گیا۔ اب معاملہ اور ہے، اب سائفر لیک تو ہو گیا ہے، سائفر عوام کے سامنے تو آ گیا ہے اور شاید پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ اس میں ان کی کے لیے کافی ریلیف مل چکا ہے، اس میں ان کی فلاح ہے یا اس طرح کا کچھ ہے، تو یہ محض ایک بھول تصور کی جا سکتی ہے، ایک بھول ہے۔ اس وجہ سے بھول ہے، دیکھیں سائفر پبلک کہاں سے ہوا، سوال یہ ہونا چاہیے۔ سائفر کس کس کے پاس تھا، یہ ایک سوال اہم ہے، اور سائفر امریکی میڈیا تک کیسے پہنچا، یہ سوال ہے۔ لکھنے والے نے بڑے ہی اچھے انداز سے پی ٹی آئی کو سائڈ لائن لگانے کی کوشش تو کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے پاکستان آرمی کے ایک اعلیٰ آفیسر نے یہ مراسلہ سینڈ کی ہے جسے میں پبلک کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ ناکافی ہے۔ دوسری جانب کسی بھی حساس ادارے نے اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن میں جو اصل مدعے پر آنا چاہ رہا ہوں کہ سائفر لیک تو ہو گیا، اصل میں حقیقت ہے یا نہیں حقیقت ہے، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن یہ سائفر کا لیک ہونا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے گلے میں پھندے کی صورت میں پڑ سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میری یہ الفاظ میں دہرا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ورکرز جو شاید خوش ہو رہے ہیں سائفر کے پبلک ہونے پر، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جیت چکے ہیں،
ان کا بیانیہ تو جیت جائے گا، عوام کے اندر ان کی ایک کریڈیبلٹی جو وہ بنائی ہوئی تھی، انہوں نے بیانیہ کی، وہ مزید مضبوط تو شاید ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ اور زیادہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس چیز کو دیکھ کر، اور بھی کامیابیاں ان کو مل سکتی ہیں، لیکن سائفر کا پبلک ہونا، سائفر کا میڈیا تک جانا، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو اس ساری صورتحال کی کڑی ہے، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی مشکل جو ہے ان کو پیش آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں، سائفر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ میرے سے گم ہو گیا، انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ سائفر میرے سے گم ہو گیا، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، پہلے یہ سن لیں پھر دوبارہ اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے سنا چیئرمین پی ٹی آئی خود کہہ رہے ہیں کہ سائفر ان سے گم ہو گیا۔ سائفر اگر ان سے گم ہو گیا ہے تو اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں؟ وزارت داخلہ نے اعتراف کر لیا کہ سائفر وزارت داخلہ کے اندر موجود ہے، کہیں گم نہیں ہو سکتا۔ دو طرح کے بیانات میرے پاس موجود ہیں۔ اب وزارت داخلہ کہتی ہے کہ سائفر وزارت داخلہ میں موجود ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ ان سے گم ہو گیا ہے۔ گم ہو کر کہاں پر پہنچا ہے، یہ ایک سوال۔ دوسرا، وزارت داخلہ میں ہے تو اس پر انکوائری ابھی تک مکمل طور پر کیوں نہیں آئی، اور وہ مراسلے پر ابھی تک کوئی پیش رفت بھی سامنے نہیں آئی کہ عدالت کی جانب سے اس کو ڈسکس کیا گیا ہو، کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی طرف سے ڈسکس کیا گیا ہو، یا امریکی جریدے اس پر ڈسکس کر سکیں، لیکن کہیں بھی اس کے خد و خال نہیں ملتے ہیں۔ اب 100 بات کی ایک بات ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سائفر ان کو بچا سکتا ہے، یہ سائفر ان کی جیت ہے، تو محض میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی خوش خیالی تو ہو سکتی ہے، کسی کی خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوگا، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی جو سائفر کے معاملے پر، سائفر کا امریکی میڈیا تک رسائی حاصل کرنا، اور اس معاملے کی بہت عام ترین کڑیاں پہنچ چکی ہیں، اور جو مراد سعید کی گرفتاری ہے اور اس سے جو ملنے والے کافی عام ترین چیزیں ہیں، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ترین ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال آنے والے 3 سے 4 ہفتوں میں، 1 مہینے کے اندر اندر آپ اس سائفر کی حقیقت اور سائفر سے ہونے والے چیئرمین پی ٹی آئی کو نقصانات، ان کے سیاسی کیریئر اور ان کے باقی جو بھی کیریئر ہے اس کو نقصان دہ پہنچانے کے لیے سب سے بڑا اس وقت پوائنٹ سائفر ہے۔ سائفر کے اندر پی ٹی آئی یہ کبھی نہ سمجھے کہ وہ بچ گئی ہے، سائفر کے معاملے پر بہت ہی خطرناک حد تک پھنس سکتی ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس کچھ پتے ابھی بھی موجود ہیں، ان کے پاس ابھی بھی ایسی کڑیاں موجود ہیں جس کو کھیل کے وہ اس ساری گیم کو پلٹ سکتے ہیں۔ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ پلس پوائنٹ ہے کہ وہ آخر تک لڑتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی آخر تک لڑتے ہیں، ان کے پاس پتے موجود ہوتے ہیں۔ اگر ان پتوں کا صحیح وقت پہ صحیح استعمال ہو گیا، جو میرے علم میں ہے کہ ان کے پاس 3 ابھی پتے بڑے مضبوط ہیں جو ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر ان پتوں کا صحیح وقت پہ صحیح استعمال ہوتا ہے تو میں یہ کہنے پہ شاید مجبور ہو جاؤں گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس گیم کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال اس پوائنٹ پر جس پر آپ بات کر رہے ہیں، یا جس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت تک چیئرمین پی ٹی آئی مشکلات کا انبار اٹھائے بیٹھے ہیں اور ان کے بچنے کی کوئی نوید نظر نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔